اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم friends. So today is our lesson number 16, Tafkhim and Tarkeek. Lesson number 16 is long, so we will read it half and we will make another part and upload it tomorrow. The meaning of Tafkhim is to pronounce the letter in a thick tone, and Tarkeek is to pronounce the letter in a thin tone. Alif, Lam and Ra are sometimes pronounced in a thick tone and sometimes in a thin tone. Alif will be pronounced in thick tone if it is preceded by a letter that is pronounced in thick tone, and it will be pronounced in thin tone when preceded by a letter that is pronounced in thin tone. Lam. If the letter before the Lam of Ism Jalalat Allah has a fatha means zabar or damma means pesh on it, then the Lam of Ism Jalalat Allah will be pronounced in a thick tone. And if the letter before the Lam of Ism Jalalat Allah has a kasra means zair below it, then the Lam of Ism Jalalat Allah will be pronounced in a thin tone. تو اسی سبق کو ہم اردو میں کرتے ہیں. آج کا چلو تو میں آپ پہ کٹ کریں. تو آج کا ہمارا سبق نمبر 16 ہے. سبق نمبر 16 تفخیم و ترکیک یعنی موٹا اور باریک ہے. یہ سبق تھوڑا سا بڑا ہے، اس لیے آج ہم اس کو آدھا کر کے پڑھیں گے، تو آدھا انشاءاللہ کل کو پڑھ لیں گے. تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترکیک کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تفخیم پر اور ترکیک باریک. 3 حروف الف، لام، را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. یہ حروف کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. اب ان کو سمجھنا ہے کہ کب یہ پر اور کب یہ باریک پڑھے جائیں گے. سب سے پہلے الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور اگر باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے. تو پر حروف کا آپ کو پتہ ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا. پہلے سبق میں حروف مستعلیہ جو تھے 7 تھے، ان کو ہمیشہ ہر حالت میں ہم نے پر پڑھنا ہے. اس کے بعد را کو بھی آپ نے پر اور باریک پڑھنے کی صورتیں پڑھی تھیں. را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک. تو یہ حروف اگر الف سے پہلے آئیں تو الف کو ہم نے پر پڑھنا ہے. اگر ان کے علاوہ کوئی بھی حروف آ جائے یعنی جو باریک حروف ہیں تو الف کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. آگے ہے لام. اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں، اور اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر ہم نے دیکھنا ہے کہ زبر ہے یا پیش ہے یا زیر ہے. اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کے اوپر ہم نے نہیں دیکھنا ہے. جیسے اللہ، نیلا، اگر لام سے پہلے نون ہے، نون کے نیچے زیر ہے، نیلا باریک. اگر لام سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے تو نلا، جیسے ابھی یہاں پر ہے قال. ٹھیک ہے، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال. ابھی الف سے پہلے یہ پر حروف آیا ہے تو اس لیے یہ پر پڑا گیا ہے. آگے صراط، را بھی موٹا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. آگے الف ہے، الف سے پہلے پر حرف آ جائے ہم نے پڑھا ہے
تو الف کو ہم نے صاد زیر صی را الف زبر را صرا اس کو پر پڑھنا ہے. طا زبر طا صراط سراجن یہ بھی را پر ہے. آگے اب ہے کانا کاف الف زبر کا. یہ کاف باریک ہے اس لیے اس الف کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. آگے ہے مالن الف سے پہلے میم باریک ہے تو اس الف کو بھی ہم نے باریک پڑھنا ہے. مفازن فا باریک ہے الف سے پہلے تو اس کو بھی ہم نے باریک پڑھنا ہے. اب یہاں پر الف سے پہلے تو ہے حروف مستعلیہ میں سے تو اس کو بھی ہم نے پر پڑھنا ہے. طالبن. آگے خالدن خالدن یہ حروف پر ہے. عابدن. اب آگے اللہ عز و جل کے لام کو جو پر پڑھنے کی صورتیں ہیں. اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے. اللہ ٹھیک ہے. واللہ فاللہ فاللہ. ان اللہ هو اللہ من اللہ رسول اللہ رسول اللہ رضی اللہ قال اللہم. اب آگے اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر ہے. زبر اور پیش کا ہم نے پڑھا ہے کہ یہ پر پڑھنا ہے. اب یہاں پر زیر ہے اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے تو اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. للہ باللہ بسم اللہ قل اللہ